ایک شخص لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، ظہر کی نماز پڑھائی اور بعد میں انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ بیت اللہ شریف سامنے نہیں تھا، وہ مدینے میں نماز پڑھا رہے تھے، وہ وہاں سے 500 کلومیٹر 600 کلومیٹر کی دوری پہ انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک دیا تو نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے کہا یہ آدمی آج کے بعد تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا اب یہ نماز نہ پڑھائے۔ عصر کے وقت مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو لوگوں نے منع کر دیا، فرمایا کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، تو انہوں نے کہا میری غلطی، تو کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ آپ نے منع کیا؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ حضرت صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں مجھے یاد پڑتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا اس لیے منع کیا۔ یہ سننا ذرا لفظ، یہ ابو داؤد شریف میں دیکھنا، حضور فرمانے لگے اس لیے منع کیا ہے کہ تو نے اللہ کو بھی تکلیف دی ہے اور اللہ کے رسول کو بھی تکلیف دی ہے، اذیت دی ہے تو نے اللہ رسول۔ بیت اللہ شریف کا احترام نہ کرنا، اس کی طرف تھوکنا، اس کو حضور نے اس سے تشبیہ دی کہ تو نے اللہ رسول کو تکلیف دی۔ لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے، ادب ہی نہیں کرتے، خیال ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے، اور جو ادب کرے اسے کہتے ہو یار تم لوگ تو پاکستانی ہو، تم تو انڈین ہو، تم تو فلاں جگہ سے آئے ہو، تم تو بنگلہ دیش کے ہو، تمہیں کیا زیادہ احترام کا پتہ؟ نہیں جی آپ کو زیادہ پتہ بھیا، آپ ہمیں سکھا دیجئے، باقی ہم نے یہی پڑھا ہے کتاب و سنت میں، اسی کو ادب جانا ہے، یہی ہمارے لیے حرز جاں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جا کے، بیت اللہ شریف میں جا کے میں اتنا محتاط رہتا ہوں کیونکہ اگر مکہ مکرمہ میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو وہاں گناہ کرنے سے بھی 1,00,000 لکھا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں جا کے اتنا محتاط رہتا ہوں بیت اللہ شریف میں کہ میں کہتا ہوں مجھ سے مکہ مکرمہ کے علاوہ کسی جگہ 70 غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو ہو جائیں، لیکن خانہ کعبہ میں میں موجود ہوں تو اللہ کرے مجھ سے ایک خطا بھی نہ ہو۔ باہر کی 70 خطائیں بھی گوارا ہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں ایک خطا بھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جب حج ہو جاتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اٹھا لیا کرتے تھے اور فرماتے تھے چلو یمن والو یمن چلے جاؤ، مصر والو مصر چلے جاؤ۔ لوگوں کو زیادہ دیر بیت اللہ میں رہنے نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے یہ اگر زیادہ دن یہاں گزاریں گے تو یہ غلطیاں کریں گے، اپنی عادات کے مطابق یہ کوتاہیاں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ گناہ اکٹھے کریں گے۔ اس لیے ہمارے اکثر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ مکہ مکرمہ میں بہت زیادہ دن گزاریں آپ، لیکن شرط یہ کہ اپنے اوپر کنٹرول رکھیں، اور جو کنٹرول نہیں رکھ سکتا وہ پھر مکے میں تھوڑے دن گزارے۔ مدینہ طیبہ میں نیکی تو 50,000 ہے پر گناہ ایک کا ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ یہاں رحمت کا انداز تھوڑا اور ہے، تو چلو یہاں وقت زیادہ گزار لے اگر گزار سکتا ہے، لیکن بیت اللہ شریف میں وہ آدمی زیادہ وقت گزارے جس نے وہاں کا احترام بہرحال بجا لے آنا ہے۔ ایک اور بات بھی عرض کروں، بیت اللہ کا جب آپ طواف کریں، اللہ تعالیٰ سب کو موقع عطا فرمائے، تو کوشش کریں کہ صرف اللہ کے جلال کا خیال ہو، رب کی رحمت کی امید ہو۔ وہاں بیت اللہ کا طواف کرتے ادھر ادھر کے خیال آنا، سامنے اللہ کا گھر ہے، حاضر اس کی بارگاہ میں ہو گئے، اور پھر ناراض نہ ہوئیے گا مجھ سے، باقاعدہ لوگوں نے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ویڈیو چل رہے، او بھائی بس کر دے، تو کیا غیر مناسب معاملہ تو کر رہا ہے۔ میرے عزیز کوئی غیر کا خیال نہ ہو، کوئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت وہاب ابن منبہ فرماتے کہ بیت اللہ شریف اللہ کے حضور عرض کرتا ہے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں
اور اے جبریل تیرے سامنے بھی میں شکایت کرتا ہوں کہ یہ جو طواف کرنے والے ہیں یہ مجھ پر ستم کرتے ہیں۔ بیت اللہ عرض کرتا ہے اے کعبے تجھ پر کس طرح ستم کرتے ہیں؟ تو کہتا ہے یہ بیت اللہ شریف عرض کرتا ہے اللہ کے حضور مالک یہ طواف کرتے ہوئے بیکار باتوں کو سوچتے ہیں، یہ ادھر ادھر کی حرکات کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور کعبہ شکایت کرتا ہے۔ تو بھائی اپنے خیالات کو یکسو کریں اور یکسو کر کے پھر بیت اللہ شریف کی حاضری دیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ یکسوئی لوگ پیدا نہیں کرتے، اس طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے، ادھر ادھر کی باتوں میں لوگ لگے رہتے ہیں۔ میں عرض کروں ضرور جائیے، بار بار جائیے، کئی بار جائیے، پر ادب سارے قائم رکھ کے جائیے، معاملات کا پوری طرح خیال رکھ کے جائیے۔ یہ تو چند باتیں تھیں کعبۃ اللہ کے بارے میں، اور پھر جب موقع ملے حضور کی بارگاہ کی حاضری کا، یعنی حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور کسی درویش نے کہا تھا کہ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ نہ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، بس سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، حضور کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آؤ۔ نبی پاک کی مدینہ طیبہ کی حاضری یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشندہ خدائے بخشند۔ یہ وہ سعادت ہے جو بازو کی قوت سے نہیں ملتی، یہ تبھی ملتی ہے جب رب چاہتا ہے۔ کوئی پیسوں کے زور پہ نہیں جا سکتا، تعلقات کے زور پہ نہیں جا سکتا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے کر دے نے، میراں دی گل نہ غریباں دی گل لے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل لے۔ یہ تو کرم ہوتا ہے تو بات بنتی ہے۔ تو وہاں کے بھی آداب ہیں، وہاں کے بھی آداب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر میں مشکلات آتی ہیں، کبھی فلائٹ لیٹ ہونے کا مسئلہ ہے، کبھی وہاں کچھ تھوڑی دشواری آ گئی ہے، کچھ مسائل ہیں، انسان کو درپیش رہتی ہیں چیزیں۔ کیا خوبصورت انداز میں نبی پاک نے تسلی دی۔ اس سفر محبت میں اگر کہیں کوئی دشواری آ جائے، کوئی تکلیف سہنی پڑ جائے، تو کس ترتیب سے سرکار نے قلبی راحت کا سامان کیا۔ حضور فرمانے لگے جو شخص مدینہ طیبہ کی سختیوں اور مصیبتوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑے گا، فرمایا میں قیامت والے دن اس کا گواہ بھی بنوں گا اور اس کی سفارش بھی کروں گا۔ صبر کرے تکلیفوں پر، مشکلات پر صبر کرے، میں اس کا گواہ بن جاؤں گا۔ بہت بڑی نعمت نہیں کہ آپ نے تھوڑا سا صبر کیا ہے اور حضور کی شفاعت نصیب ہو گئی، نبی پاک کی گواہی مل گئی قیامت کے دن، بہت بڑا اعزاز نہیں؟ اس اعزاز کو لینے کی کوشش کریں، اس سعادت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر متوجہ ہوں۔ اس حدیث کے دامن سے پھوٹنے والی ضیاؤں سے اپنے باطن کو نورانی کریں، اور بڑے بردبار ہو کر، بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی وفاداری کے ساتھ، بہت بڑے حوصلے اور خوبصورتی کے ساتھ جائیں۔ وہاں کچھ لوگ جاتے ہیں تو انہیں جلدی بڑی ہوتی ہے، بڑی جلدی۔ آپ بیت اللہ شریف جائیں اطمینان سے۔ وہ اب تو خیر حالات اور طرح کے ہو گئے ہیں، ورنہ پرانے لوگ نا کچھ چٹکیاں کاٹتے تھے، چٹکلے چھوڑتے تھے تو وہ بڑا اثر رکھتے تھے۔ یعنی کوئی آدمی بس میں پہلے گھسنے لگتا تھا نا، یا جہاز میں پہلے جانے لگتا تھا، تو لوگ کہتے تھے بھائی اسے جانے دو، اس نے پہلے پہنچنا ہے۔ حالانکہ وہ پہلے پہنچ سکتا، سب کے ساتھ ہی گاڑی نے چلنا ہے، سب کے ساتھ ہی جہاز نے اڑنا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو نا بلا وجہ کی بے قراری ہوتی، اطمینان رکھا جائے، سکون رکھا جائے۔ اب بیت اللہ شریف حاضر ہوں تو سرکار کی بارگاہ میں جائیں۔ ایک قبیلہ وفد عبد القیس حضور سے ملنے کے لیے آیا، تو کچھ قبیلے کے لوگ جلدی جلدی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، لیکن ان کے سردار نے کیا کیا، وہ ذرا رکا، پہلے کپڑے بدلے، غسل کیا،
اور پھر وہ تھوڑا سا تیار ہو کر اطمینان سے کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہاری دو عادات اللہ کو بڑی پسند ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک تمہارا حلم اور دوسرا تمہاری بردباری. یہ تمہاری طبیعت میں ٹھہراؤ ہے نا، یہ اللہ کو محبوب ہے. آپ حرمین شریفین جائیں تو بردباری کا مظاہرہ کریں، وزاداری کا مظاہرہ کریں. اپنی زبان کو کچھ عرصے کے لیے شکووں سے، شکایات سے، بلا وجہ کی گفتگو سے اپنے آپ کو پاک کریں. مجھے ایک دوست نے پوچھا حرم شریف جا کے کس طرح رہنا چاہیے؟ میں نے کہا جس طرح بندے نے روزہ نہیں رکھا ہوا ہوتا. روزہ دار کی ایک مخصوص حالت ہوتی، اس کے ذہن میں ایک اثر ہوتا ہے کہ میں روزہ دار ہوں، تو بہت سارے معاملات کے اندر اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کے اندر اس کے اندر ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حرم شریف جائیں تو آپ کا احساس اس طرح کا ہو، اللہ کے گھر کی حاضری دیں تو آپ کا رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ میں یہ احساس ہو کہ میں اس پاک جگہ پہ حاضر ہوں جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا کرم ہر دم برستا ہے. اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان، ان کے لیے اپنے دل میں بڑا ادب کا جذبہ رکھیں. خاص بات کر رہا ہوں، اپنی طبیعت میں ان کے لیے احترام پیدا کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس شہر والوں یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلا دے گا جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے. پگھل جائے گا وہ آدمی جس طرح کے پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. تو جو اہل مدینہ کے بارے میں برائی کا ارادہ بھی کرے، احترام کے رویے ہر وقت پیش نظر رہنے چاہیے. ہر وقت انسان کے دل میں خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ، دیکھیں نا، میں اوروں کی بات نہیں کرتا، ہمارا تو ویسے بھی عقیدہ ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نبی کریم اپنی قبر انور میں بالکل حیات ہیں اور حضور ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے ہیں. سر پہ سجا کے درود و سلام کی گھڑولیاں، وہ عاشقوں کا دور، وہ محبت والوں کی ٹولیاں، لب واں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. وہاں جس حسن کے ساتھ لوگ، ہمارا عقیدہ ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، تو صحابہ جس طرح حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے اور کہتے تھے ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے، ذرا سی حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے. میں حرم شریف حاضر ہوتا ہوں تو بہت سارے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ملنا ہے آپ سے، تو میں کہتا ہوں تسی ایتھے آ کے بھی پیر لبن رہے ہو. صحیح کہتا ہوں. میں ان سے کہتا ہوں اگر کوئی پیر بھی آیا تو وہ بھی بیچارہ اپنی معافی لینے آیا ہے، تو یہاں تو ادھر توجہ کرو سیدھی. آپ یہاں کس چکر میں پڑے ہوئے، آپ کس چکر میں. میں ایک دفعہ میں نے ماسک وغیرہ پہن رکھا تھا اور کپڑا لیا ہوا تھا، تو ایک صاحب مجھ سے ہی آ کے پوچھنے لگے سنے گا کھڑا لے پیر صاحب آئے. میں انہوں کہا یار میں انہوں ذاتی طور تے جاننا، وہ بڑا گناہگار بندہ ہے، وہ معافی لین آیا ہے تھے اللہ دی بارگاہ تے چھڑ پرا تو انہوں تے پیر لبنا پہ. وہ بڑا مسکین آدمی تے گناہ، کوئی ایڈا اچھا آدمی نہیں جڑا تو گمان کرنا ہے. انہیں سمجھا کہ شاید کو کسی اور مسلک دا بندہ ہے. وہ تھوڑا رینج ہو گیا، کہنے لگا خبردار تساں گل کیتی تھی. تو وہ چلا گیا. 2-4 دنوں کے بعد میں ٹوٹیوں پہ وضو کر رہا تھا تو پھر مجھے مل گیا، کہنے لگا تساں ادن بڑی زیادتی کی تھی. میں کہ میں کوئی غلط گل نہیں کی تھی، میں تینوں دسیا ہے کہ میں انہوں ذاتی طور تے جاننا. ہاں میں اسے جانتا ہوں. من آنم کے من دانم، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چا پایا ہی چل تیرا پلاؤ سی.
تو میں نے کہا پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگا وہ میں گھر گیا تو میری اماں بڑی فقیر صرف تھے، انہیں مینوں آخیا چلا ہوئے ہیں وہ آپ ہی سن، اور کسی نو کی لوڑ سی انجی دی گل کرنے دی، اور تو چلا ہے، تو گل نو سمجھے ہی نہیں۔ تو آداب میں حرم شریف میں جانے والے دوستوں کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ زیادہ وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزاریں، کثرت سے نفل پڑھیں، تلاوت کریں، عبادت میں مشغول رہیں، درود و سلام کے گجرے عرض کریں، زیادہ سے زیادہ وقت استغفار میں گزاریں، قرآن مجید پر خوب وہاں آپ وقت دیں، توجہ دیں، تلاوت کریں، ادھر ادھر پھرنا، عبادت کے لیے گئے ہوئے ہیں، عبادت کو ٹائم دیں۔ مسجد نبوی شریف میں آپ ایک نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، تو یہ کہیں ملے گا دنیا میں؟ اور تو بجائے اس کے کہ اپنے وقت کو ضائع کیا جائے، آپ زیادہ سے زیادہ اوقات مسجد شریف میں گزاریں، عبادت میں گزاریں، تلاوت میں گزاریں، درود و سلام میں گزاریں، ذکر و فکر میں گزاریں۔ اور اس سے زیادہ کچھ کرنا ہو، اس سے زیادہ کچھ کرنا ہو تو پھر رج کے درود و سلام پڑھیں، اور بہت زیادہ حضور کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کریں، اور بار بار عرض کریں۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ گنبد خضرا شریف پہ حاضری دیتا ہے پھر قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اے سرکار دے امتی نے جیڑے موڑ موڑ کے بلائے جاندے نا، اس کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ تو یہ سعادتیں ہیں جو نصیب ہوتی ہیں، یہ کرم ہے جو عطا ہوتا ہے، تو اس کو کرم سمجھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت وسعت دی ہوگی، آپ بار بار حاضر ہو سکتے ہوں گے، لیکن ہر بار آپ کا جذبہ جوان ہو، آپ کا ذوق توانا ہو، آپ کی فکر باوضو ہو، آپ کے جملے طہارت والے ہوں، اور وہاں کسی کی تصویر کھینچنے کی بجائے وہاں جائیں تو امت کے لیے دعا کریں، وہاں جائیں تو جس سے بڑا پیار ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے دعا کریں۔ وہاں سے جو خزانہ اصل میں اکٹھا کرنا ہے وہ دعاؤں کا خزانہ، وہاں جم جم کے مانگیں، سب کے لیے مانگیں، اور رج رج کے مانگیں، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے مانگیں کہ نبی پاک نے فرمایا جو دعا تم کسی کے لیے مانگتے ہو نا، اللہ تمہارے سرانے فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ تمہاری دعا پہ آمین بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے یا اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا پہلے اسے عطا فرما۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے، آپ نے تو اس کے لیے مانگا تھا، آپ کے لیے فرشتے نے مانگا ہے، تو یہ دعا تو بڑی عظیم ہے اور بڑی آگے نکل گئی ہے۔ تو لہٰذا حرمین شریفین کا شوق بھی ضرور پیدا کریں، ذوق بھی۔ کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، کسی حد تک وہ تنقید غلط بھی نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ نفلی عمرے بڑے کرتا ہے، چلو کسی غریب کی مدد کر دے، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو عمرے بھی کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، تو اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک نہیں۔ اور پھر میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں جو بار بار جا رہا ہے اسے جانے دو، یہ نہ ہو کہ آج کل لوگوں نے سیر کے لیے بڑی جگہ بنا لی ہیں، وہ عبادت کے لیے نہ جائیں تو معاذ اللہ کہیں سیر کو نکل جائیں۔ اب لاکھوں کروڑوں روپیہ لوگ سیروں پہ بھی لگا دیتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو شکر کرو عبادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں حاضری کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ذوق بھی پیدا کریں، جوان عمر میں جائیں، اور بزرگوں کو لے جائیں تو ساتھ لے کے جائیں۔